22واں پارہ سورۃ الفاتر آیت نمبر 2۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما یفتح اللہ للناس، وہ چیز جو کھول دی اللہ نے للناس لوگوں کے لیے، من رحمت رحمت میں سے، فلا ممسک لہا پس نہیں ہے کوئی روک سکتا اس کو، وما یمسک اور جس کو وہ روک دے، فلا مرسل لہ من بعدہ پس نہیں ہے کوئی اسے بھیجنے والا اس کے بعد، وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ اور وہ اللہ کریم غالب حکمت والے ہیں۔ آج کی اس آیت مبارکہ میں اسلام کا بنیادی عقیدہ بیان کیا گیا کہ اللہ تبارک و تعالی جس انسان پر اپنی رحمت کا دروازہ کھول دے، اسے ساری کائنات کے لوگ بھی لگ جائیں تو اس اللہ کی رحمت کے دروازے کو بند کوئی نہیں کر سکتا، اور جس کے لیے اللہ اپنی رحمت کا دروازہ بند کر دے، کائنات میں کوئی اسے کھول نہیں سکتا۔ اور سورہ یونس آیت نمبر 107 میں بھی اللہ نے فرمایا، وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ کہ اگر اللہ کسی کو تکلیف پہنچانا چاہیں تو کوئی آدمی اس تکلیف کو دور نہیں کر سکتا سوائے اللہ کے۔ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ اور فرمایا کہ اگر اللہ کسی کے ساتھ بلائی کا ارادہ کریں تو کوئی اس بلائی کو روک نہیں سکتا۔ انسان کا بھی یہی عقیدہ ہونا چاہیے کہ اچھی اور بری تقدیر پر ایمان ہونا چاہیے، جو کچھ بھی ہوتا ہے یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ تو جس انسان کے لیے اللہ اپنی رحمتوں کا دروازہ کھول دے، کوئی انسان اس دروازے کو بند نہیں کر سکتا۔ فرمایا ما یفتح اللہ للناس من رحمہ، وہ چیز جو کھول دی اللہ نے لوگوں کے لیے رحمت سے، فلا ممسک لہا پس نہیں ہے کوئی روک سکتا اس کو، وما یمسک اور جس کو وہ روک دے، فلا مرسل لہ من بعدہ پس نہیں ہے کوئی اسے بھیجنے والا اس کے بعد، وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ اور وہ اللہ کریم غالب حکمت والے ہیں۔ یا ایھا الناس اے لوگوں، اذکروا نعمت اللہ علیکم یاد کرو تم اللہ کی نعمتوں کو،
علیکم جو تم پر ہیں، هل من خالق غیر اللہ، کیا ہے کوئی خالق اللہ کے سوا، یرزقکم من السماء والارض، جو رزق دیتا ہے تمہیں آسمانوں زمینوں سے، لا الہ، نہیں ہے کوئی معبود، نہیں ہے کوئی خالق، الا ہو، سوائے اس کے، فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ، پس تم کہاں پھرے جا رہے ہو۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ کریم نے کائنات کے سارے لوگوں کو، چاہے وہ مسلمان ہے یا کافر ہے، اللہ نے سب کو خطاب کر کے فرمایا کہ اے لوگوں، اللہ کے جو تمہارے اوپر احسانات ہیں، اللہ کے ان احسانات کو یاد کرو جو اللہ نے تم پر کیے، اور اللہ کے احسانات انسان پر بہت زیادہ ہیں۔ قرآن کریم میں فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو انسان شمار کرنا چاہو، گننا چاہو، تو تم اللہ کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے۔ اور آج چونکہ ہم لوگ اللہ کی ان نعمتوں کی طرف دیکھتے ہیں جو اللہ نے ہمیں دی نہیں ہیں، دوسروں کے پاس ہے ہمارے پاس نہیں، تو جو اللہ نے ہمیں دی ہوئی ہیں ان نعمتوں کی ناقدری ہوتی ہے۔ انسان اگر غور کرے صرف ایک اللہ کی نعمت پر جو اللہ نے ہر انسان کو دی، کیا انسان نے اس نعمت پہ اللہ کا شکر ادا کیا؟ ایک سانس کی نعمت آپ دیکھ لیں، 24 گھنٹے میں انسان لاکھ سے زیادہ مرتبہ سانس لیتا ہے۔ انسان ایک دفعہ جب سانس اندر جاتا ہے تو انسان کا خون تر و تازہ ہو جاتا ہے، اور جب سانس انسان باہر نکالتا ہے تو فاسد مادے جو ہوتے ہیں جسم کے وہ باہر نکلتے ہیں۔ یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے سانس لینے کی، لیکن کیا ہم لوگوں نے اللہ کی اس نعمت پہ شکر ادا کیا؟ اس کے علاوہ اللہ کریم نے آنکھیں دی، صحیح سلامت دی، اللہ نے کان دیے، بولنے کی اللہ نے طاقت دی، اور رب نے گنگا نہیں بنایا، بہرا نہیں بنایا، اندھا نہیں بنایا، اور لولا لنگڑا نہیں بنایا، جسم کے اعضاء اللہ نے سلامت دیے۔ کیا ہم نے اللہ کی ان نعمتوں کا شکر ادا کیا؟ تو اللہ فرما رہے ہیں اے لوگوں، تم میری نعمتوں کا شکر ادا کرو، یاد تو کرو کہ اللہ نے تمہارے اوپر کتنی زیادہ نعمتیں کی ہیں۔ فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگوں، اذکروا نعمت اللہ علیکم، یاد کرو اللہ کی نعمتوں کو جو تم پر ہیں، هل من خالق غیر اللہ، کیا اللہ کے سوا کوئی اور خالق ہے، کوئی اور رازق یا خالق اللہ کے علاوہ کوئی ہے؟ فرمایا کوئی نہیں ہے، صرف رب ہے۔ جب اللہ کے سوا کوئی خالق نہیں جو تمہارے لیے رزق کا انتظام کر سکے، تو فرمایا لا الہ الا ہو، معبود بھی وہی ہے۔ جب کھاتے ہم اللہ کا، جب ہم نعمتیں ساری ہم اللہ کی استعمال کریں، پیدا کرنے والا رب ہمارا، تو فرمایا پھر تم عبادت کسی اور کی کیوں کرتے ہو؟ عبادت بھی صرف اللہ کا حق ہے، تم کہاں غیروں کے دروں پہ جھکتے ہو؟ فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ، بس تم کہاں پھرے جا رہے ہو؟
اور اگلی آیت مبارکہ میں اللہ کریم نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی، فرمایا وَإِن يُكَذِّبُوكَ، اور اگر وہ آپ کو جھٹلاتے ہیں، فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، پس تحقیق جھٹلائے گئے رسول آپ سے پہلے بھی۔ اے میرا نبی، صرف مکے کے مشرک آپ کو جھٹلا رہے ہیں، آپ کو نہیں مانتے، پریشان ہونے کی بات نہیں میرا پاک پیغمبر۔ آپ سے پہلے جتنے بھی انبیاء آئے، سب نبیوں کے ساتھ ان کی امت نے یہی کیا۔ کذبت رسل من قبلک، پہلے رسولوں کو بھی جھٹلایا گیا۔ اے میرا نبی، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، اس لیے میں اللہ آپ کو تسلی دے رہا ہوں، یہ جھٹلانا کوئی نئی بات نہیں ہے۔ اگر یہ مکے کے مشرک آپ کو جھٹلا رہے ہیں تو میرا پاک پیغمبر جتنے بھی انبیاء آئے آپ سے پہلے سب نبیوں کو امت نے جھٹلایا۔ وَإِن يُكَذِّبُوكَ، اور اگر وہ آپ کو جھٹلاتے ہیں، فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، پس تحقیق جھٹلائے گئے رسول آپ سے پہلے۔ وَإِلَى اللَّهِ، اور اللہ کی طرف ترجع الامور، لٹائے جاتے ہیں سارے کام۔ اے میرا نبی، آپ فکر نہ کریں، دنیا میں یہ جو دین کو، اسلام کو، پیغمبر کو جھٹلانے والے لوگ ہیں، یہ سب میری طرف ہی آئیں گے۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اللہ کی طرف سارے کام لوٹائے جاتے ہیں۔ آپ فکر نہ کریں، ان لوگوں سے حساب بھی میں اللہ دوں گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق۔ الحمدللہ رب العالمین، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا